ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر ود نادیم مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز کرنا تھا کمر توڑ مہنگائی سے، جو کہ منہ توڑ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر آ گئی جو بھی وہ بھی کوئی منہ توڑ خبر سے کم نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا، باقاعدہ بیسیکلی مزید تصدیق کر دی۔ پہلے یہ بات صدر مملکت ہمارے پروگرام میں کہہ چکے تھے کہ طالبان، تحریک طالبان سے کو عام معافی کے لیے تیار ہے اگر وہ ہتھیار ڈال دیں۔ پھر اسی قسم کا بیان وزیر خارجہ نے دیا، اور آج اس سے ایک قدم آگے جب ٹی آر ٹی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف ان کو عام معافی دیں گے، وہ عام شہریوں کی طرح رہ بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مذاکرات ان سے جاری بھی ہو چکے ہیں، اور اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو راوی چین ہی چین لکھے گا۔ تو ذرا اس پہ بات کریں گے، اور ذرا پی ایم ایل این کی پالیٹکس پہ ہی بات کریں گے، دیگر کچھ ایشوز پہ ہی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں صدر اعظم پاکستان، سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اس سے پہلے کہ میں مہنگائی پہ بات کروں، میاں صاحب آ رہے ہیں؟ یہ سب آ رہے ہیں جی۔ کب آ رہے ہیں؟ علاج کروانے کے بعد۔ اور وہ علاج شروع کب ہوگا؟ ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے، یہ نہ میاں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابھی علاج نہ کرائیں۔ نہیں، ڈاکٹرز بتائیں گے، کیونکہ 3 مختلف آپریشنز ہونے ہیں، یہ سب کچھ میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، جو کورٹ میں بھی ہے، پریس کے پاس بھی ہے، تو وہ یہ کے بعد دیگرے 3 ہوتے ہیں۔ 2023 کے الیکشن سے پہلے آ جائیں گے جی، شاید اگلے ہفتے بھی آ سکتے ہیں اگر یہ ہو جائے۔ علاج کے بغیر نہیں آنا چاہیے ان کو، یہ ہماری رائے ہے، اور یہی سر علاج تو شروع کرا دیں، الیکشن آنے والے ہیں۔ جی، علاج شروع خود انسان نہیں کرتا، ڈاکٹرز کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اوکے، افغانستان ٹی ٹی پی سے مذاکرات، نہ سے مذاکرات، عام معافی بھی دے دیں گے اور وہ ہتھیار ڈال دیں گے، اور جو ابھی تک وہاں پہ ابھی بھی ہمارے فورسز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے تھے۔ آپ لوگ ان ٹی ٹی پی سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کے حق میں ہیں؟ ہم اس کا کوئی علم نہیں ہے ایسی بات کا۔ ہمارے وزیر اعظم کی اکثر عادت ہے کہ بات پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں، اور ملک کو اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ سر معذرت کے ساتھ میرا یہ سوال ہی نہیں جی، ہے، آپ حق میں ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر کوئی ہتھیار ڈالتا ہے تو اس معاملے کو پارلیمان میں لانا ہوگا۔ اگر آپ نے عام معافی دینی ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اس میں پورا معاشرہ شامل ہوتا ہے، اس میں حکومت شامل ہوتی ہے، اپوزیشن شامل ہوتی ہے، وہ لائیں کہ اس کے کیا محرکات ہیں، کسی نے آفر کی ہے ہتھیار ڈالنے کی، تو اس کے بعد ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے ٹی وی انٹرویوز میں نہیں بیان کیے جاتے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر مذاکرات ہمیں کامیاب ہو جاتے ہیں، مذاکرات کا علم نہیں ہے نا۔ آپ لوگ مذاکرات کے اور عام معافی کے حق میں ہیں بحیثیت مسلم لیگ نون، پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی سیاسی۔ دیکھیں، میں ان معاملات کو جانتا نہیں ہوں کہ آج کیا بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تحریک طالبان کے خلاف ہم نے ایک جنگ لڑی ہے، اور اس میں ہمارے ہزاروں فوجی شہید ہوئے ہیں، تو اگر وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، کیا انہوں نے آفر کی ہے، مذاکرات کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پارلیمان میں آنی چاہیے، وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ یہ میرے ایک کامنٹ دینے سے یا پرائم منسٹر صاحب کے ایک انٹرویو میں باتیں کرنے سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ نہیں، معاملات تو پھر کوئی نہ کوئی تو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور افغان طالبان ان مذاکرات میں شامل ہیں، یعنی وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ہم سہولت کار بنے تھے، اب وہ سہولت کار بنے ہیں۔ تو میرا تو پوائنٹ سر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے زمانے میں باقاعدہ طور پہ یہ آپریشن شروع ہوا، آپ لوگوں کے زمانے میں مذاکرات بھی ہوئے، تو ہمیں پتا تھا، میڈیا کو پتا تھا کہ مذاکرات کون کر رہا ہے، مذاکراتی ٹیم کون ہے، یہ سارا باقاعدہ ہر چیز کا پتا تھا۔ تو اب اتنے خفیہ انداز میں مذاکرات کر کون رہا ہے آپ کی نظر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ٹی وی انٹرویو سے انفارمیشن نہیں آنی چاہیے حکومت کی، اور ایسے معاملے پر جو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو ایک سانحہ ہوا تھا، جو ہماری ملک کی تاریخ میں ثبت ہے، ہر ایک شخص کے ذہن پہ ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ان کو اس طرح لائٹلی ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ایک ٹی وی انٹرویو میں باتیں کر دیں۔ پارلیمان اس کی جگہ ہے، پارلیمان کو جگہ ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ جو جب سے میں نے یہ کلپ سنا ہے، میں اس سے پہلے بھی
بات یہی کر رہی تھی کہ آپ کسی ایسے کو جو آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، انہوں نے ہمارے فوجی جوانوں کے گلے کاٹے ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں کو کس طرح سے شہید کیا ہے، اور آپ کہیں کہ جی ہم ان کو عام معافی کا اعلان کر دیں گے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی. ان پہ الزام کیا تھا؟ ایک تو یہ قتل و غارت، پاکستان کا آئین تسلیم نہ کرنا، بھارت کے ہاتھوں استعمال ہونا. بھارت ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، مطلب ہمارے لیے اعلی کار بناتا تھا. معذرت کے ساتھ ایم کیو ایم کے بانی پہ کیا الزامات تھے؟ یہی سارے الزامات تھے نا. انہوں نے لوگوں کو مروایا، انہوں نے آئین پاکستان کی تو خیر نہیں کی، لیکن بہرحال انہوں نے طالبان کی تھا، انہوں نے بھی لوگوں کو مروایا. ایم کیو ایم کے بانی نے پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کی، یا ضرب عضب جنگ ہوئی، وہ 3 سال سے زیادہ. ان پہ بھی یہی الزامات ہے نا، ان کو بھی پھر آپ معافی دیں؟ نہیں، انہوں نے کبھی جنگ تو نہیں کی نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جنگ ہوئی ہے، 3 سال سے زیادہ جاری رہی ہے، ہزاروں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اس سے بہت زیادہ سویلین شہید ہوئے ہیں. اگر ایسی کوئی بات کرنی ہے، اس کی واحد جگہ ملک کا پارلیمان ہوتا ہے. یہی مقصد ہے پارلیمان کا. اگر کسی نے معافی دینی ہے تو پارلیمان ہی دے سکتا ہے. Now any specific statement yours? نہیں، میری سٹیٹمنٹ کیا ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس انٹرویو کو بھی دیکھ لیں. یہ ملک کے وزیر اعظم ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، وہ بڑی سوچ سمجھ کے ناپ تول کے ہر بات کی جاتی ہے، کیونکہ ہر لفظ جو وزیر اعظم کے منہ سے آتا ہے وہ ملک کی پالیسی سمجھا جاتا ہے. یہاں پر تو وہ یہ نہیں بتا سکے کہ کس سے بات ہو رہی ہے، کہاں پر. افغانستان میں بات ہو رہی ہے. کیا ہمارے لوگ افغانستان گئے ہیں بات کرنے کے لیے؟ افغان طالبان کو نہیں، افغان طالبان نے کوئی بات کی ہے اس بارے میں؟ نہ ٹی ٹی پی نے کی ہے، نہ افغان طالبان نے کی ہے. ہمارے ملک کا وزیر اعظم کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر. یہ بڑی غیر ذمہ داری کی باتیں ہیں. بانی ایم کیو ایم پہ بھی یہ الزامات تھے نا؟ جی، بانی ایم کیو ایم پہ کیا الزامات ہیں مجھے ان کا علم نہیں ہے. کیوں آپ کے دور میں تو ان پہ پابندی لگی تھی؟ آپ لوگ کے دور حکومت پابندیاں کس بات پہ لگی ہیں؟ وہ ملک سے باہر ہیں، ان کو میرا خیال ہے 27 سال ہو گئے ملک سے گئے ہوئے. تقاریر پہ پابندی 1994 میں لگی تھی. یہ تقاریر پہ پابندی پیمرا لگاتا ہے، وہ سب پہ پابندی لگاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی تقریر پہ پابندی لگی ہوئی ہے. آپ لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا؟ جی، آپ لوگوں کا کوئی ہاتھ؟ مجھے یاد نہیں ہے کب پابندی لگی ہے، لیکن یہ پابندی ہم لگاتے رہتے ہیں. میاں نواز شریف کی باتوں پہ پابندی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم کے بانی نے یا ایم کیو ایم نے کبھی ملک پہ جنگ کی ہے. اور ہزاروں شہید ہوئے ہیں، یا اے پی ایس پہ حملہ کیا انہوں نے. وہی میں کہیں جو طالبان کو معاف کیا جا سکتا ہے تو ان کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے. جی، سب کو معاف کر دیں وہ، لیکن یہ پارلیمان ہی کرے گا. ٹھیک ہے سر. مہنگائی آپ کا بھی فیوریٹ سبجیکٹ ہے، ہم تو وکٹم ہیں، لیکن فیوریٹ سبجیکٹ آپ کا بھی ہے. میں جب سوشل میڈیا دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے نہیں پتا وہ بزرگ کون تھے، کہاں تھے، میں ان کی شناخت نہیں جانتی، لیکن انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک میم بھی میں نہیں کہہ سکتی، لیکن بڑا ایک سانگ انہوں نے گنگنایا تھا. میں اس کو پورا بھی نہیں چلا سکتی کیونکہ بہت سارے ان کے مزاجوں پہ گرا بھی گزرے گا، لیکن جتنا میں چلا سکی وہ مختصر سے ذرا چلائے گا پلیز. دیتا ہویا ووٹ کسے نو نہیں بھولدا، دیتا ہویا ووٹ کسے نو نہیں بھولدا، لیڈراں دے پیچھے بندہ ہے میں رلدا، مردا ہے ادوں جدوں ہوندی مہنگائی ہے، رلتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، رلتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، رلتے گئے پر چس بڑی آئی ہے. عوام نو مہنگائی دی چڑھا کے سیڑیاں، ایک دوجے وچوں نے کڈن کیڑیاں، تبدیلی لوکاں دی جان کڈن آئی ہے، رلتے گئے پر چس بڑی آئی ہے. رلتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، یہ چس کس کو آئی ہوگی ویسے آپ کی؟ نہیں، چس کی بڑی سنجیدہ بات ہے، چس کی بات نہیں ہے، یہ فیوریٹ یا دلچسپ بات نہیں ہے. یہ ایک بڑا سانحہ ہے اس ملک کے ساتھ کہ آج ایک ایسی حکومت ہے جس نے عوام کو مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور وہ آج تک یہ بات بتا نہیں سکے کہ مہنگائی ہو کیوں رہی ہے. یہ بڑی بدنصیبی ہے ملک کی، ایک معمولی بات نہیں ہے. یہ 23 کروڑ کا ملک ہے. آٹا گندم اس ملک میں پیدا ہوتی ہے، اس کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی، اور وزیر خزانہ فرما رہے ہیں کہ یہ بمپر کراپ ہیں، اس سال اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور ساتھ ہی 5.5 لاکھ ٹن امپورٹ کرنی شروع کر دی ہے. کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. نہیں، گزارا نہیں ہے. 24 ملین ٹن جب پروڈکشن ہوئی تھی 2017 میں، تو ہم نے 2 ملین ٹن کے قریب ایکسپورٹ کی تھی.
آج 27 ملین ٹن کے دعوے ہیں اور امپورٹ کر رہے ہیں. قیمت کیوں بڑھی ہے ذرا یہ تو بتا دیں. چینی مجھے یاد ہے جب شوکت ترین صاحب نے نئے وہ مشیر خزانہ بنے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پچھلی حکومتوں نے زراعت پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ایک زرعی ملک جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گیا، اس کی زراعت پیچھے رہ گئی. جی میں ان سے پھر یہی کہوں گا کہ آپ بھی توجہ دینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب توجہ نہیں دی تھی تو ملک بڑا خوشحال تھا. ہم یہاں سے گندم بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے، چینی بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے، دونوں کی قیمتیں 1 پیسہ بڑھی نہیں بلکہ کم ہوئیں. اب آپ دونوں امپورٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کی چینی دگنی ہو گئی ہے، دگنی سے زیادہ پہ چلی گئی ہے، اور آپ کی گندم دگنی سے زیادہ ہے. سر جب یہ مسائل ہوتے ہیں اور عوام اس چکی میں پس رہی ہوتی ہے، جو میں کہہ رہی ہوں کمر توڑ نہیں منہ توڑ، تو پھر ایسے میں اپوزیشن کا فرض کیا ہوتا ہے؟ صرف میکسیمم یہ کہ اسمبلی سے واک آؤٹ کر دو ایک دن کے لیے، پھر جی دوسرے آپ دن بات چلے ہی جاؤ. کرتے ہیں نا، پارلیمانی جمہوریت میں اپوزیشن بات کرتی ہے، عوام کے سامنے عوام کے مسائل لاتی ہے، کیونکہ پارلیمان تو مفلوج ہے، وہاں پہ تو آپ بات کر نہیں سکتے عوام کی، پھر تو اس لیے احتجاج ہی کرنا پڑتا ہے، پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے. سڑکوں پہ نازیہ نہیں مرزا نکل کے سکتے. پروگرام پہ آتے ہیں، سڑکوں پہ بھی گئے ہیں، جلسے بھی کیے ہیں، عوام کو موبلائز کریں گے. آج گوادر میں جو ہوا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا؟ آپ دکھا سکیں ٹی وی پر؟ آپ کو شاید علم بھی نہ ہو. پتہ ہے مجھے. جی آپ دکھا سکیں ٹی وی پر؟ آج اس چھوٹے سے شہر میں کتنے لوگ نکلے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے کہا ہے. یہ پاکستان کے عوام آج بے خبر ہے اس بات سے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کی آواز کو دبا کر، ان کے درد کو دبا کر ہم ملک کے مسائل حل کر لیں گے. ہمارا وزیر اعظم ہر روز انٹرویو دیتا ہے یا تقریر کرتا ہے، اس نے آج تک مہنگائی کی بات کی ہے؟ یہ وہی آدمی ہے جسے کہا تھا جب مہنگائی ہوتی ہے تو ملک کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جب مہنگائی ہوئی ہے وزیر اعظم بھی چور ہے، اسی کابینہ بھی چور ہے. اچھا میں ابھی جو حالیہ اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پرائسز میں، 15 دن پہلے ہارڈلی اس بات کو گزرے ہوں گے جب اوگرا نے 1 روپے کی سفارش کی، انہوں نے 5 روپے بڑھا دیا. ابھی اوگرا نے 5 روپے کی سفارش کی تو انہوں نے بڑا احسان کیا، 4 روپے کچھ کی سفارش کی تو انہوں نے دوبارہ سے 5 روپے بڑھا دیا. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر پیٹرولیم بھی ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنلی پرائس بڑھ جاتی ہے جو کہ بڑھی ہے، تو پھر پرائز نہ بڑھائی جائے اس کے پاس آپشنز کیا ہوتے ہیں حکومت کے پاس؟ واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، چونکہ آپ وزیر پیٹرولیم بھی رہ چکے ہیں، تو مجھے ذرا سمجھائیے کہ جب انٹرنیشنلی جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں وہ $37 سے $79 پہ چلی جاتی ہیں، اور تو ایسے میں پاکستان میں اگر 5 روپے اضافہ پیٹرولیم پرائسز پہ کر دیا جاتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ دیکھیے ناجائز اس حوالے سے ہے کہ آپ کی روپی ڈی ویلیو کر رہا ہے، آج بڑا امپیکٹ روپی کی ڈی ویلیوشن سے آ رہا ہے. دوسری جو عجیب بات ہے کہ حکومت نے تقریباً 30 روپیہ فی لیٹر پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ بجٹ میں رکھی تھی، آج وہ لیوی 5 روپے ہے. یعنی حکومت کو 25 روپے فی لیٹر بورو کرنے پڑیں گے اگر اسی سطح پر پیٹرولیم لیوی رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی 450-500 ارب کا مزید آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. لیکن اس حکومت کی نئی بات نہیں ہے، یہ مزید قرضے لیے جا رہے ہیں. سر اگر اس حکومت نے لیوی کم کی ہوئی ہے، وہ لیوی جو 30 روپیز تک ہو جاتی تھی وہ ابھی 5 روپیز پر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ عوام کے مفاد میں فیصلہ ہے. نہیں، مفاد میں نہیں، آپ نے بجٹ میں کیوں رکھا تھا؟ پھر کبھی بھی لیوی جو تھی اس کی میکسیمم 10 روپے ہوا کرتا تھا، انہوں نے اس کی لمٹ ختم کر دی اور بجٹ میں 30 روپے لیوی رکھی بجٹ میں. اب وہ نہیں جب پوری ہوگی تو آپ کو، آپ کے دور حکومت میں، آپ سے مراد جب آپ وزیر پیٹرولیم تھے، کتنی لیوی لی جاتی تھی؟ جی ہمارے جو آخری مہینہ تھا اس میں 14 روپے ٹوٹل ٹیکسز تھے انکلوڈنگ لیوی. اس نہیں، پہ لیوی کتنی تھی؟ وہ تو آپ دوسرے لیوی محل 3-4 روپے کے لگ بھگ تھی. 3 سے 4 روپے جی تھی 3-4 روپے. جب آپ وزیر اعظم تھے یا وزیر پیٹرولیم تھے؟ وزیر پیٹرولیم یہ اسی فگر میں رہی ہے، 10 سے کبھی اوپر نہیں گئی. اس کا اب حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنائیں، اپنے روپے کو مضبوط کریں.
یہ سارا معاملہ کر دیا تھا کہ جی اس سے جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل کنٹرول نہیں ہوگا, کوئی فیک چیز نہیں ہوگی, ہم اس کو فری کر رہے ہیں, خود خود نیچے آئے گا. 73 پہ چلا گیا ہے, 173 اور 180 تک ہے. امید کہ یہ جی تو میری گزارش پھر آرٹیفیشل اور فیک ہی کر لیں, کیونکہ ملک تو ڈوب رہا ہے. مہنگائی, آپ پیٹرول ڈیزل بھی امپورٹ کرتے ہیں, آپ کھانے کا تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں, آپ دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں, آپ آج گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں, پتی بھی امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کا روپیہ جب کمزور ہوگا مہنگائی بڑھتی جائے گی. اس لیے جو فیک ہو رہا تھا نا وہ بہتر تھا, اسی فیک کو واپس لے آئیں. سارا پاکستان آج اس پاکستان کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری اس نئے پاکستان سے جان چھڑائیں. آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو فیک اور اس کو آرٹیفیشلی, اس کو جو بھی کہیں نا, یہ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں, فیک آرٹیفیشل ہوتا کوئی نہیں ہے. جس طرح فیک نیوز ہوتی ہے کوئی, یہ حکومت فیک نیوز بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہے. ساری خبریں سچی ہوتی ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, فیک نیوز کیا ہوتی ہے, پھر وہ نیوز نہیں ہوتی نا. نہیں میں پوچھ رہی, ساری خبریں سچی ہوتی ہیں؟ نہیں, ساری خبریں میں تو امید کرتا ہوں کہ سچی ہوں گی. فیک سچی ہو, وہ سچ اور جھوٹ اور چیز ہے. فیک نیوز کیا ہوتی ہے؟ اس طرح فیک ڈیفینس آف روپی نہیں ہو سکتا. آپ ہر حکومت اپنے پیسے کو ڈیفینڈ کرتی ہے, اس کے مقاصد ہوتے ہیں. مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے اس سے, اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. بالکل حکومت یہ بیلنس کریٹ کرتی ہے کہ روپے کو ڈیفینڈ کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے. یہ ہر حکومت کا کام ہوتا ہے. اپوزیشن کا لاہے عمل آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس مہنگائی کو لے کر؟ کیونکہ اگر حکومت نے ہاتھ اٹھا لیے, مجھے یاد ہے فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ جب پچھلی دفعہ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سیلری کلاس کی مشکلات ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن زراعت میں فلاں یہاں پہ ہم بہتری ہوئی ہے. تو وہ جو سیلری کلاس کی مشکلات ہیں وہ کیسے حل ہوں گی اور اپوزیشن کیا رول پلے کرے گی؟ بہتری کہاں پر ہے؟ وہ کہتے ہیں زراعت میں بہتری, اپوزیشن تو حکومت کی ناکامی, حکومت بلڈر خوش ہیں, حکومت یہ بلڈر خوش ہیں کیونکہ آپ نے ایک بلیک منی کو امنیسٹی دی ہوئی ہے. اس کی قیمت تو پاکستان ادا کرے گا اگلے 10 سال. اس کی قیمت آج جو نیا اونر ہے, جو آدمی نے گھر لینا ہے اپنے وائٹ منی سے, آج وہ ادا کر رہا ہے, وہ خرید ہی نہیں سکتا. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ریل اسٹیٹ میں. آپ کا لائے عمل؟ ہمارا لائے عمل, ہم اپنے ریکارڈ پہ کھڑے ہیں. اپوزیشن میں ریکارڈ پہ ہوتی ہے. ہم نے حکومت کی 5 سال, مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا, ملک کو گروتھ بھی دی. ہم اس ریکارڈ پہ کھڑے ہیں. حکومت کے پاس لائے عمل ہے کچھ نہیں, وہ تو ناکام ہو گئے. تو ہمارا لائے عمل یہ ہے کہ ہم الیکشن میں عوام کے پاس جائیں گے. سر وہ تو 2023 میں نا, لیکن جلدی الیکشن کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. پی ڈی ایم آپ لوگوں نے بنائی تھی اس حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے. مریم نواز شریف دسمبر میں کہتی تھی آر یا پار اگلے کچھ دنوں میں. اگر یہ حکومت نکمی ہے, ناکام ہے, نہیں کچھ کر پائی, ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا, تو اپوزیشن کا فرض یہ نہیں بنتا کہ پھر ایسی حکومت سے عوام کو نجات دلائیں؟ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیے. آپ کو طے کرنا ہے سر, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پارلیمانی جمہوریت ہے, یہاں کوئی فوج نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کا ملک آئین کے مطابق چلے نا, پھر ان چیزوں کے حل ہیں. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا, اس لیے ان چیزوں کے حل نہیں ہیں. کیوں سر پی ڈی ایم کیوں بنی تھی؟ صرف وقت ضائع کرنے, ترقی بتی کے پیچھے لگا تھا. پی ڈی ایم ایک تحریک تھی کہ آئین کی بالادستی ہو, ملک آئین کے مطابق چلے. سر گنتے تھے مریم نواز گنتے تھے, بالکل. ہم یہ چاہتے کی پوری کیمپین میں وہ بتاتی تھی کہ جنوری میں یہ وزیر اعظم نہیں ہوگا, بالکل. دسمبر میں کہتی تھی آر یا پار فیصلہ کرنا ہے. ہر بات جو اپوزیشن کرتی ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتی. ہم تو ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کا واحد مقصد تھا کہ ملک کا آج بھی ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ پی ڈی ایم؟ اس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. عوام کو یہ بتایا ہے کہ آج ان کے مسائل کی وجہ صرف ایک وجہ ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق میں پی ڈی ایم پہ اور ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بات پہ آؤں گی. میں ذرا پی ایم ایل این کی اپنی پالیٹکس پر بھی سر بات کر لوں. ویسے مجھے پی ایم ایل این کی پالیٹکس سے بات کرنی ہے. کچھ مریم نواز صاحبہ کے بھی سٹیٹمنٹس ہیں, کچھ نواز شریف صاحب کے اپنے بھی سٹیٹمنٹس ہیں, لیکن اس سے پہلے آلدو کہ یہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن
انصار عباسی صاحب کا ایک کالم ہے, وہ لکھتے ہیں کہ کسی مذہبی حلیے والے فرد کی نازیبا ویڈیو سامنے آ جائے تو ٹی وی چینل سمیت سب کہتے ہیں کہ پکڑو پکڑو, جیل میں ڈالو, سزا دو, لٹکا دو. لیکن اگر ایسی ویڈیو کسی سیاستدان یا کسی دوسرے کی آ جائے تو خاص طور پہ اگر ایسا فرد سیکولر سوچ کا مالک ہو تو پھر نہ پکڑنے کی بات کی جاتی ہے, نہ جیل میں ڈالنے کی بات کی جاتی ہے, نہ لٹکانے کا کہا جاتا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ ذاتی معاملہ ہے, اسے مت اچھالو. یہ محمد زبیر صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے, یہ کیا معاملہ ہے سر؟ پرچہ درج کرا دیں, میں تو یہی کہوں گا. قانونی کارروائی آپ اگر لوگوں ہو نے, سکتی آپ ہے. دیکھیے سر, ایک ہوتا ہے پرسنل, ایک ہوتا ہے ہراسمنٹ, ایک ہوتا ہے سیکشل ہراسمنٹ. اگر وہ لڑکی آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہی ہے کہ ان کو نوکری کا جھانسا دے کر ان کو ان کے ساتھ بالکل پرچہ درج کرائیں نا. سر آپ یہ کہہ رہا ہوں قانونی کارروائی ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں وہ میرے ترجمان ہیں, وہ ترجمان رہیں گے. پارٹی ڈسپلن کیا آپ کی یہ آپ لوگوں کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ کم از کم پوچھ گچھ تو ہو, شو کاز نوٹس تو دیا جائے کہ جی آپ کا ایک کیریکٹر, آپ کا ایک امیج, آپ کی ایک ریپوٹیشن آپ نے سب داؤ پہ لگا دیا, اور وہ عورت آن ریکارڈ کہہ رہی ہے کہ دس از اے کیس آف سیکشل ہراسمنٹ, انہوں نے نوکری کا جھانسا دیا. اس لیے پرچہ درج ہونا چاہیے, قانونی کارروائی ہونی چاہیے. کون کرے گا؟ حکومت کرے گی. آپ نہیں کریں گے؟ نہیں, میں تو پرچے درج نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا کام نہیں ہے پرچے درج کرنا, وہ پولیس کرتی ہے. دیکھیں میں معذرت سے دیکھیں, میں وضاحت طلب کی آپ نے محمد زبیر صاحب, میری بات پوچھ لیں. یہ وضاحت کی بات نہیں ہے. اگر یہ کرمنل ایکٹ ہے تو پھر اس پہ اوپر پرچہ درج ہونا چاہیے اور کارروائی ہونی چاہیے. سر پارٹی ڈسپلن کے تحت وضاحت طلب کرنا پارٹی ڈسپلن کے تحت اس وقت کارروائی ہوگی جب پرچہ درج ہوگا. میں مفروضوں کی بنیاد پہ بات نہیں کر سکتا. مفروضہ نہیں ہے, ویڈیو ہے. محترمہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ویڈیو کس نے بنائی ہے, کہاں بنائی ہے, یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی نا. تو سر پارٹی صدر یا مریم صاحبہ اگر وہ یہ بات کہتی ہیں کہ جی وہ میرے ترجمان تھے, ترجمان رہیں گے, کیپٹن صفدر آگے کہتے ہیں کہ ویڈیو کوئی بات نہیں ہوتی, بنتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. اگر ان کے خلاف کوئی درخواست دی جاتی ہے, پرچہ درج ہوتا ہے, کارروائی ہوتی ہے, تو وہ سپوکس پرسن نہیں رہ سکتے. اتنی بات ہے. لیکن اگر ان کی یہ ویڈیو آئی اور ایک لڑکی ان پہ الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے مجھے ان کے خلاف پرچہ درج کے کارروائی ہونی چاہیے. میں اس بات کا سب سے بڑا حامی ہوں کہ پولیس کو پوچھ گچھ کرنی ہے, پرچہ درج ہونا چاہیے. ودن پارٹی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے. پارٹی بھی کرے گی, پرچہ تو درج ہو نا, کوئی اس پہ الزام تو لگائے نا. سر اس سے بڑا الزام اور کیسے؟ محترمہ میں پھر یہ گزارش کروں گا, یہ ویڈیو بنانے بڑے آسان کام ہیں, اس لیے ہر شخص کا یہ رائٹ ہے. آپ لوگوں کا کسی پہ شک ہے پارٹی کے اندر ڈسکس تو ہوا ہوگا. میں شک کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ایک حقیقت کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ویڈیو ہے اس کے تو پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے ان کے خلاف. ورنہ ایک ویڈیو جو دی ہے وہ کس نے دی ہے, اس کو پیمرا کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کس نے یہ کیا ہے. یہ قانون ملک کے اندر موجود ہے. سوشل میڈیا پہ آئیے نا, الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آئیے. پیمرا تو الیکٹرانک باڈی, میں اور آپ بات کر رہے ہیں, ہم الیکٹرانک میڈیا پہ بات کر رہے ہیں نا, تو یہ بات ان کے نوٹس میں آ گئی ہے. یہاں سوشل میڈیا بھی کنٹرول کیا جاتا ہے, تو اس پر کنٹرول ہونا چاہیے. ود ان دا پارٹی آپ لوگوں کو کیا ہے کہ مطلب ود ان دا پارٹی اگر آپ کا زبیر صاحب سے رابطہ ہوا اس ویڈیو کے بعد؟ نہیں, میرا ان سے بات نہیں ہوئی اس بارے میں. آپ نے بات کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, میں نے کوشش بھی نہیں کی. یہ ان کا معاملہ ہے, اگر کوئی پولیس ان کو بلاتی ہے ان کو تفتیش کا سامنا کرنا پڑے گا. مطلب پارٹی ڈسپلن کے تحت نہیں آتا کہ جی آپ کسی بھی فیل میں انوالو ہوں, پارٹی ڈیم کیئر اباؤٹ دس. نہیں, پارٹی اس وقت کرے گی جب کوئی کمپلینٹ آتی ہے, جب کوئی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے کرمنل ایکٹ کے طور پہ, تو بالکل پارٹی ایکشن لے گی. مطلب آپ کو انتظار یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم دیکھیں, ہم تفتیشی عمل میں ہم نہیں ہیں. سر تفتیشی عمل کی بات نہیں ہو رہی, معذرت کے ساتھ تفتیشی عمل کی بات نہیں ہو رہی. آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رکن ہیں, وہ سابق گورنر ہیں آپ کی پارٹی کے ممبر ہوتے ہوئے, وہ آپ کی پارٹی کے لیڈر کے اسپوکس پرسن ہیں. ان کی ایک ایسی ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو کم از کم پارٹی کا اتنا تو بنتا ہے کہ جی یہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے, شوکوز نوٹس دیں, تفصیلات میں وضاحت دیں. یہ انہوں نے بات کی ہوگی, لیکن یہ اگر کرمنل ایکٹ ہے تو اس کو پولیس تفتیش کرے گی. اگر اس کو ہم تفتیش نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے لیے ایک درخواست آنا ضروری ہے, اور یا سو موٹو بھی نوٹس لے کر کارروائی کی جا سکتی ہے. پولیس خود بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, مختصر سا ایک اور بریک لینے دیجیے گا سر, پھر میں ذرا واپس آتی ہوں. تو دو اسٹیٹمنٹ بڑے امپورٹنٹ. ایک مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی, بلکہ اگر وہ کلپ وغیرہ چلا سکیں تو پھر میں بریک سے واپس آتی ہوں. خاقان عباسی صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے. نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے, بیانیے کی طاقت ہے, خدمت کی طاقت ہے,
ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک نہیں, کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں, ہم ان سے ڈر رہے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے قبل مریم نواز کا کلپ وہ ہم نے چلایا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں اور ہم کسی سے ڈرے ہوئے ہیں. سر کس کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی کہ باہر والوں کو مسلم لیگ نون کے بیانی کی طاقت کا ادراک ہے, پارٹی والوں کو نہیں ہے, کس کی طرف اشارہ تھا؟ جی یہ پارٹی کے کنونشنز ہو رہے ہیں ڈویژن وائز, تو آئی تھنک یہ شاید نواں کنونشن تھا. تو مریم نواز صاحبہ نے 7-8 اٹینڈ کیے ہیں اور ہر موقع پر تقریر کرتی ہیں, دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. تو ایک کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے کہ کیا کہا ہے. تو شاید میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا, لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے اس کلپ سے, تقریر کوئی 40 منٹ کی تھی, یہ کلپ 20 سیکنڈ کا ہے. اس سے یہی ہے کہ مسلم لیگ کو شاید اپنی اس طاقت کا اندازہ نہیں ہے کہ جو اس نے بیانیے پر چل کر, آئین کے بیانیے پر چل کر جو اس کی طاقت ہے, یہ انہوں نے کہا. دوسرے لوگ اس طاقت سے خائف ہیں. انہوں نے کہا باہر والوں کو ادراک ہے, مسلم لیگ کے اندر لوگوں کو, کچھ لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں اور کچھ لوگوں سے ہم ڈر رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے, اس بیانیے کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو نہیں ہے؟ جی ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ ہو. میں یہ حوالے سے بات کی اشارہ کر رہی تھی. میں یہ کہا اس سے پہلے جو لوگوں نے تقاریر کی ہوں گی, کچھ لوگوں نے کوئی بات کی ہوگی, انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے شاید. اس لیے اگر آپ پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو پوری تقریر دیکھ لیں, یا اس سے پہلے کی تقریریں بھی دیکھ لیں. عباسی صاحب معذرت کے ساتھ, وزیر اعظم کا بھی 1 گھنٹے کا انٹرویو تھا, میں نے 35 سیکنڈ کا چلایا. تو بیسیکلی ہوتا تو یہی ہے نا کہ آپ کرکس نکالتے ہیں. ان کی یقیناً 40 منٹ کی تقریر ہوگی, میں تو وہی بات نکالوں گی جس پہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, مجھے آپ سے پوچھنا ہوگا, یا ہماری نظر میں وہ کچھ امپورٹنٹ ہوگی, یا وہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرے. وزیر اعظم جو ہے وہ انٹرویو دے رہے تھے, ان سے سوال ہو رہے تھے. تقریر اور سوال میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے جو فرمایا اس سے بڑا ابہام پیدا ہوا ہے. اس لیے تقریر, اور وہ ایک ڈائریکٹ سوال کے جواب میں تھا. تقریر جب آپ 40 منٹ کی تقریر کریں اور اس کے 20 سیکنڈ کا کلپ دکھا دیں تو اس سے وہ بات حقیقت پتہ نہیں چلتی. نواز شریف صاحب کا بھی ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اب آج بھی ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ اگر مفاہمت سے ہو 100 بسم اللہ, مزاحمت سے ہو 100 بسم اللہ. اب کچھ حلقوں کا کہنا کہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ وکٹ کی اب دونوں طرف کھیلنے پر تیار ہو گئے, یعنی شہباز شریف والا بیانیہ جو ہے اس کو بھی سیل کرنے کے لیے تیار ہے, اور جو مریم صاحبہ والا ہے یا ان کا اپنا ہے مزاحمت کا, اس کو بھی سیل کرنے کے لیے تیار ہے. کیا اس سے کیا آپ مطلب نکال رہے ہیں کہ مزاحمت سے ہو تو بھی 100 بسم اللہ, مفاہمت سے ہو تو بھی 100 بسم اللہ؟ میں کرکٹ کا کھلاڑی نہیں ہوں, نہ کبھی بہت کم کھیلی ہے, لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے, ایک ہی طرف کھیلنی پڑتی ہے. اور مسلم لیگ نون آئین کی بات کر رہی ہے, اس کے اصول کے لیے آپ اس کو مزاحمت سمجھیں یا مفاہمت سمجھیں, وہ آپ کی مرضی ہے. سمجھے نہیں سر, میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. آئین ہم نے حلف اٹھایا ہے, ہمارے آئین میں ایک حلف ہے جو ہر پارلیمنٹ کا ممبر اٹھاتا ہے, اور اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ میں آئین کا دفاع کروں گا. تو اگر میں آئین کو ٹوٹتا دیکھوں تو میں چاہے جس لہجے سے, جس طریقے سے دفاع کروں, مجھ پہ لازم ہے. اگر میں نہیں کرتا تو میں اپنے حلف سے وفاداری نہیں کر رہا. یہی بات مسلم لیگ نون آج کر رہی ہے. سر مفاہمت میں اور مزاحمت میں بہت بڑا فرق ہے. جب آپ مزاحمت کرتے ہیں تو پھر آپ بات چیت نہیں کرتے, آپ پھر مزاحمت کرتے ہیں. لیکن جب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں اور اس کو بھی 100 بسم اللہ اور ویلکم کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے کچھ ڈورز اوپن رکھے ہوئے ہیں. میں معذرت سے کہوں گا, ڈورز ہمیشہ سیاست میں اوپن ہوتے ہیں. آپ جب بھی کسی کا دفاع کرتے ہیں آپ مفاہمت سے بھی کرتے ہیں اور مزاحمت سے بھی کرتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. جب آپ جنگ بھی لڑتے ہیں تو آپ پیس کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم پر لازم ہے آئین کا دفاع کرنا. ہمارے ملک کا مسئلہ ہی آئین کی آج جو اس پر حملہ ہے پچھلے 74 سال سے, ہمارے ملک کا مسئلہ وہ ہے.
آج ہماری جو مشکلات ہیں وہ آئین کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، آئین کی ٹوٹنے کی وجہ سے ہیں۔ ہم اس بات کا اعتراف کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ملک کے مسائل کا حل آئین میں ہے، اس کے دفاع میں ہے، تو پھر ہی اس کو آپ مزاحمت سمجھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سر میرے بات سمجھنے کی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بتا چکی ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے، ہمارا جو نیریٹو ہے مزاحمت ہے، لیکن جو شہباز شریف کا ہے وہ مفاہمت ہے۔ آج نواز شریف صاحب اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مفاہمت ہوتی ہے تو بھی 100 بسم اللہ، مزاحمت ہوتی ہے تو بھی 100 یہی بسم بات، اللہ، یعنی وہ دونوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جی میں معذرت سے کہوں گا کہ ایک سوال کے جواب سے پالیسی نہیں بنتی پارٹی کی پالیسی بڑی واضح ہے، ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے۔ پارٹی پالیسی اس وقت کون بنا رہا ہے؟ میں بنا رہا ہوں۔ آپ بنا رہے جی ہیں؟ میں بناتا ہوں۔ تو شہباز شریف میں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل جو پارٹی پالیسی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں، میں اس کی بات کرتا ہوں، اور وہ آئین کی پالیسی ہے، وہ میری پالیسی ہے، وہ مریم نواز کی پالیسی ہے، وہ شہباز شریف کی پالیسی ہے، وہ نواز شریف کی پالیسی ہے، وہ خواجہ آصف کی پالیسی ہے، یہ سب کی پالیسی ہے آئین کی بات کرنا۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ ملک کے مسائل کا حل ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنے میں ہے۔ اس کو آپ مزاحمت سمجھ لیں یا مفاہمت سمجھ لیں، یہ پالیسی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ ٹھیک ہے، میں الیکٹورل ریفارم پہ آ جاتی ہوں۔ بالآخر آپ لوگ اس کمیٹی میں ایٹ لیسٹ بیٹھنے کو یا شریک ہونے کو تیار ہو گئے، جو اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بنائی جا رہی ہے یا تشکیل دی جائے گی، جس میں پی ایم ایل این نے بھی کہا کہ جی ہم بھی بیٹھیں گے۔ آپ کی کچھ تجاویز بھی تھی، ان تجاویز کو میں بعد میں رکھتی ہوں۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پہلے پی ڈی ایم کا، جو میں نے کہا بعد میں بات کروں گی، پی ڈی ایم کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اجلاس کے بعد جب میڈیا ٹاک ہوتی ہے، پی ایم ایل این سمیت مولانا فضل الرحمان صاحب 2 ٹوک کہتے ہیں کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کو کلی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ آج جب پی ایم ایل این اس کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی بھی جواب طلبی کرتے ہیں کہ ہم نے مسترد کیا تھا، آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے انہیں؟ یہ تفتیش ہے یا انٹرویو ہے؟ سوال نہیں آپ تفتیش کر لیں، میں نے اتنی تفتیش زندگی میں بھگتی ہے کہ یہ تفتیش میں بھگت لوں گا۔ محترمہ، بات کو کانٹیکٹ سے باہر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جو ہم نے کہا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، جو پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ حکومت کے الیکٹورل ریفارم پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہیں، یہ آئین سے متصادم ہیں۔ الیکٹورل ریفارم جب بھی ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی بنتی ہے۔ 2014 میں کمیٹی بنی تھی، 2016 تک وہ رہی، اور 2017 میں ایکٹ پاس ہوا کنسنسس سے۔ تو یہ ہماری سجیشن تھی، اپوزیشن کی سجیشن تھی کہ اگر آپ نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کرنی ہے، حکومت کے بلوں کی نہیں، وہ تو آپ ان بلوں کو پڑھ لیں تو ہنسی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ تو الیکٹورل ریفارمز کی اگر بات کرنی ہے تو پھر پارلیمنٹ کی کمیٹی اسپیکر صاحب بنا دیں، اسی طرز پر جو 2014 میں بنی تھی، جس میں حکومت کی اکثریت نہیں تھی، تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے تھے، اور بل جو تھا الیکٹورل ریفارمز کا 119 میٹنگز کے بعد یونینیمسلی پاس ہوا تھا۔ وہ الیکٹورل ریفارمز ہوتے ہیں۔ 4-5 الٹے سیدھے بل، میری بات 4-5 الٹے سیدھے بل لا کر ان کو بلڈوز کرا کر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہو سکتے، کیونکہ الیکٹورل ریفارمز ہمیشہ باہمی رضامندی سے ہوتے ہیں، ورنہ ہر حکومت آ کر یہاں سارے نظام کو بدل دیا کرے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک میں الیکشن کرانا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ وہ ڈٹرمن کرتے ہیں۔ ترامیم تو پارلیمنٹ کرتی ہے، ترامیم کی ضرورت نہیں ہے، جو نظام اصلاحات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاحات کی بالکل ضرورت ہے۔ سب سے بڑی اصلاح یہ ہے کہ ملک میں الیکشن کی چوری کو روکا جائے۔ ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں، کوئی ای وی ایم اور یہ ووٹنگ اور وہ ووٹنگ اس کو نہیں روک سکتی۔ الیکشن چوری کو روکا، اور الیکشن چوری کرنے والوں کے لیے کچھ سزاؤں کا آپ نے کچھ تجویز بھی کیا تھا، اس پہ فواد چودھری صاحب نے ایک ریئیکشن بھی دیا تھا۔ مجھے بریک لینے کی سر اجازت دے دیجیے گا، واپس آتی ہوں ذرا۔ فواد چودھری صاحب نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی تجویز پر کیٹیگوریکلی کیا کہا تھا، یہ بھی آپ کو سنواؤں گی، اس پہ جواب بھی دوں گی۔
ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ نے جس کمیٹی کی میں بات کر رہی ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ جی بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, آپ نے ایک تجویز دی, اور وہ تجویز میں نے ایز اٹ سوال کوشچن پٹ کیا تھا فواد چودھری صاحب سے, یہیں پہ بیٹھے تھے. ان سے میں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جو الیکشن چوری کرنے میں لوگ انوالوڈ ہیں, یا لوگوں کی اوپینین پہ اثر انداز ہوتے ہیں, یا الیکشن رزلٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں, ان پر ٹریزن کا کیس چلنا چاہیے, غداری کا کیس چلنا چاہیے. یہ بات آپ نے کی تھی؟ جی میں نے کہا تھا کہ ایک الیکٹورل ریفارم یہ بھی ہے, بلکہ یہ ریفارم نہیں آئین میں موجود ہے کہ جو آئین توڑتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 کا نفاذ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں لکھا ہوا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک کے شہریوں کا حق ہے, جو اس کو توڑے گا اس پر آرٹیکل 6 آٹومیٹکلی آ جائے گا. یہی سوال جب میں نے فواد چودھری صاحب سے کیا, ان کا جواب سن لیجیے گا. جی لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ آرٹیکل 6 اپلائی ہوتا نا تو شاہد خاقان عباسی اور ان کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ پھانسی کے تختے پہ جھول چکے ہوتے اب تک, کیونکہ الحمدللہ 1988 کے بعد ایک الیکشن بھی نون لیگ جو ہے وہ سسٹمیٹک دھاندلی کے بغیر نہیں جیتی. ہر الیکشن میں دھاندلی کر کے ایجنسیوں کے ساتھ, اور یہ واحد پارٹی ہے, باقی کسی پارٹی کے اوپر جو ہے نا الزام تو لگاتے ہیں, ثابت تو نہیں ہوا, یہ واحد پارٹی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ثابت کیا ہوا ہے کہ 1990 کا الیکشن یہ دھاندلی سے اور ایجنسیز کی مدد سے جیت کے آئے تھے. عباسی صاحب یہ میں خیال حوالہ دے رہے ہیں اصغر خان کیس کا. جی میں تو کہتا ہوں کریں نا یار, یہ کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ جو مجھے توڑے گا آرٹیکل 6 لگے گا, یہ ہمارا آئین کہتا ہے. جس نے بھی الیکشن, اس لیے الیکشن ایک بڑی مقدس عوام کی امانت ہوتی ہے, ایک مقدس امانت ہے. اس میں ہم خیانت کریں گے تو ہمارا آئین ٹوٹتا ہے. جو ہمارا آئین آپ لوگ کر چکے ہیں, جی آپ لوگ یہ خیانت کر چکے ہیں. یہ میرا فواد چودھری صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ حکومتیں الیکشن نہیں کراتی, الیکشن کمیشن کراتا ہے. اگر کوئی ثبوت ہے تو بالکل ان کو جانا چاہیے. نہیں میں آپ سے ویسے پوچھوں کہ یہ خیانت آپ لوگوں سے کبھی سرزد ہوئی؟ نہیں, ہم نے کبھی الیکشن کروایا نہیں ہے. ہم الیکشن لڑے ہیں, ہم نے الیکشن میں بھگتا ہے. جو اس کیس کا میں نے الیکشن میں بھگتا ہے, ہم نے الیکشن میں بھگتا ہے, ہم نے ہر الیکشن میں بھگتا ہے. اس لیے اس ملک میں بھگتا ہے. جب الیکشن چوری ہوتا ہے ہر پاکستانی بھگتتا ہے. ہمیں جب تک اس بات کو سمجھیں گے نہیں تو یہ ہمارا ملک آگے نہیں چلے گا. اچھا آخر میں بات آ جاتی ہے ذرا چیئرمین نیب کی کے حوالے سے. ان کی بھی اپوزیشن لیڈر سے تو دو ٹوک حکومت نے کہہ دیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, مشاورت نہیں کریں گے. اب اس کا حل انہوں نے یہ نکالا, پہلے تو یہی خبریں آ رہی تھیں کہ جی ان کو ایک اور ایکسٹینشن مل جائے گی, آلدو کہ نان ایکسٹینڈیبل ان کا پوزیشن ہے, پوسٹ ہے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نئے کا فیصلہ نہیں ہوتا, نئے چیئرمین کی تعیناتی کا, ان کو کنٹینیو کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق صدارتی آرڈیننس بھی جاری ہو گیا ہے. ہمارا صدر ہر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ہے. اس آدمی کو گھر جانا ہوگا. اگر آپ فیصلہ نہیں کر پائے تو اسی ادارے کا ایک اور آدمی جو ہے وہ چیئرمین کے اختیارات ایڈمنسٹریٹیولی استعمال کرتا رہے گا. اگر پرائم منسٹر صاحب کسی سے مشاورت نہیں کرنا چاہتے, جو کہ قانونی ضرورت ہے, تو پھر وہ 3 نام لکھ کر کمیٹی کو بھیج دیں. ہم بھی 3 نام لکھ کر بھیج دیں گے, کمیٹی فیصلہ کر دے گی. پورا ایک نظام موجود ہے, اس کا بھی شاید ان کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, توشہ خانہ کے واقعی اتنی سیکریسی ہوتی ہے کہ نہیں جا رہا کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے, ممالک ناراض ہو جائیں گے. توشہ خانہ سیکریٹ نہیں ہو سکتا. یہ پبلک ڈاکیومنٹس ہیں کہ کون سے آپ کو گفٹس ملے ہیں, اس پر کتنے پیسے آپ سے مانگے گئے ہیں اور کتنے آپ نے جمع کروائے ہیں. یہ سیکرٹ ہو نہیں سکتا. اس کے ہمیشہ سے سوالات کے جوابات اسمبلی کے اندر شائع ہو کر آتے رہے ہیں. کیا گفٹ ملا ہے؟ دوست ممالک کی ناراضگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ اوپن نہیں, آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو اس میں ناراضگی کیا ہے؟ وہ گفٹ پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. آپ کو گفٹ آپ کی ذاتی اس پہ نہیں ملتا, وہ آپ کو ایک وزیر اعظم یا صدر اس کے مطابق ملتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے ٹائم کا. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.